السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے حروف مفردہ اور حروف مرکبہ کے بارے میں۔ کلام پاک کے حروف مفردہ بھی ہیں اور حروف مرکبہ بھی ہیں۔ مفردہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، عربی میں افراد یفرد افراد، اس کا معنی آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو الگ تھلگ کر دینا، تنہا بنا دینا، الگ الگ کر دینا۔ تو حروف مفردہ وہ حروف جو الگ الگ بنے ہوئے ہیں، الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف سے یا تک، یہ 29 حروف حروف مفردہ کہلاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، الف بھی تنے تنہا لکھا ہوا ہے، با بھی الگ تھلگ اکیلا لکھا ہوا ہے، تا بھی الگ تھلگ اکیلا لکھا ہوا ہے، اور سا بھی، جیم بھی، ہا بھی، خا بھی، دال، زال، را، زا، یا تک سارے حروف اکیلے اکیلے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوئے حروف مفردہ۔ اب حروف مرکبہ بھی اسم مفعول کا صیغہ باب تفعیل سے ہے، عربی میں رکب یرکب ترکیب۔ اس کا مطلب آتا ہے کہ دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینا، جوڑ دینا۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف مرکبہ ہیں، کہ یہ لام ہے، یہ الف ہے۔ الف اور لام کو جب ملا کر لکھا گیا تو ان کی یہ شکل بنی، لام الف۔ یہ مرکب ہے لام سے اور الف سے۔ تو مرکب دو کو آپس میں ملا دیا جائے تب بھی مرکب ہے، دو یا دو سے زیادہ حروف کو آپس میں ملایا جائے تو وہ بھی مرکب ہے، کیونکہ مرکب کے معنی ہی جوڑ دینا، ایک دوسرے کو ملا دینا ہے۔ تو یہاں پر الف اکیلا ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ حروف مفردہ کی جو اپنی اوریجنل اصلی شکل ہے، جب ان کو ہم دوسرے حروف سے ملا کر لکھیں گے تو اس وقت یہ ان کی اصلی شکل باقی نہیں رہے گی، بلکہ کوئی دوسری شکل ان کو مل جائے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ الف ہے، جب اس کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر لکھا تو اس کی اپنی شکل یہ والی یہ نہیں رہی، کیونکہ یہاں پر الف تھوڑا ٹیڑھا لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی الف لکھا ہوا ہے ٹیڑھا کر کے، تو اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اور لام بھی، جب لام کو ہم نے الف سے ملا کر لکھا تو لام بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں رہا، یہاں بھی لام اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، کیونکہ مفرد ہونے کی صورت میں لام کی اصلی شکل یہ ہے، یہ لام کی اصلی شکل ہے۔ تو مرکب ہونے کی صورت میں یہ اپنی اصلی شکل کو بھی کھو بیٹھیں گے اور دوسری شکل ان کو ملے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے با ہے، یہ با کو الف سے ملا کر لکھا گیا تو اس کی اوریجنل شکل باقی نہیں رہی با کی، کیونکہ با کی اوریجنل اور اصلی شکل مفرد ہونے کی صورت میں یہ ہے، مرکب ہونے کی صورت میں یہ شکل ہے۔ اسی طریقے سے یہ نون ہے، نون الف، نون کو الف سے ملا کر لکھا تو نون کی جو اپنی اصلی شکل تھی وہ نہیں رہی، اس میں کچھ چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی، کیونکہ یہ نون کی اصلی شکل ہے مفرد ہونے کی صورت میں، اور یہ یہاں پر پوری باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوا دو حرفوں کو ہم نے ایک جگہ ملا کر لکھا۔ اب دو سے زیادہ بھی ملا کر لکھے جا سکتے ہیں اور ہوتے ہیں دو سے زیادہ بھی، جیسے یہ ہیں 3 حروف با، لام، با۔ تو یہاں پر بھی لام کی اپنی اصلی شکل جو مفرد ہونے کی صورت میں تھی وہ نہیں رہی۔ تو یہ ہیں حروف مرکبہ اور یہ ہیں حروف مفردہ۔ اب ہم جان لیتے ہیں الف، کیونکہ کلام پاک کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم سے خطا واقع کلام پاک کی تلاوت میں نہ ہو اور ہم ثواب دارین کے مستحق بن جائیں، اسی وقت ہے جب ہم حروف کو ان کے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کریں اور رعایت وقف بھی کریں کہ وقف کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اور مد ہیں تو کتنے کھینچیں گے اور کس وقت کتنے کھینچیں گے، ان کے بھی مختلف مقداریں ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے ان کے مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ لام، پہلا سب سے الف،
अलिफ कहाँ से अदा होता है? तो कुर्रा इकराम बताते हैं क्योंकि अलिफ हमेशा हरफे मद बनता है, क्योंकि अलिफ पर कभी भी ना तो ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है, ना पेश होता है और ना ही जज़म होता है। हर हरकत व सुकून से ये खाली रहता है हमेशा, इसलिए ये हरफे मद ही बनेगा। और ये हरफे मद बनता है तो इसका मखरज क्या हुआ कि हल्क की खाली जगह से अलिफ अदा होता है। ये हल्क की खाली जगह से अलिफ अदा होता है। और देखिए अब यह है लाम, तो लाम का मखरज क्या है? लाम का मखरज है कनारे ज़बान मसूड़े से मिलकर लाम अदा होता है। कनारे ज़बान, ये कनारे ज़बान है ये, और मसूड़े से जब मिलेगा तो लाम अदा होगा। कनारे ज़बान मसूड़े से मिलकर लाम अदा होता है। अब आ जाता है बा। बा का मखरज क्या है? देखिए बा दोनों होठों से अदा होता है। बा दोनों होठों की तरी से मिलकर अदा होता है। जो अंदरूनी हिस्सा होठों का है तर वाला, वहां से बा अदा होता है, यानी दोनों होठों की तरी से मिलकर बा अदा होता है। और देखिए नून का मखरज है सिरा ज़बान तालू से मिलकर नून अदा होता है। सिरा ज़बान तालू से मिलकर नून अदा होता है। हमने इनके मखरज भी जान लिए, और मखरज जानने के बाद अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइए, अगर आपसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता और आपके बच्चों से भी नहीं आता, और आपसे आपके बच्चों से पढ़ना तो आता है लेकिन गलत सलत पढ़ते हैं जिसका कोई सवाब नहीं मिलता, तो आइए कुरान शरीफ को तरतील के साथ उम्दा लहजे में अच्छी आवाज़ में पढ़ने के लिए अपने महबूब इदारे ऑनलाइन कोसमोस इस्लामिक इंस्टीट्यूट में अपना भी और अपने बच्चों का भी एडमिशन कराएं, और कलाम पाक को तरतील से अच्छी आवाज़ और अच्छी तर्ज में खुद भी पढ़ना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखवाएं, और अपने घर के पुरसुकून माहौल में बैठकर सीखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।